چاہتی ہوں کہ اگر ہم اب نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے آخر. ان کے اس وقت بولنا چاہیے, یہ ہر مسلمان کا, ہر ایک انسان کا فرض ہے. اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ, آپ جو تمام ہمارے اسلامی ممالک خاموش ہے اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے, کیونکہ یہ احادیث ثابت ہو رہی ہیں, دیکھا جا رہا ہے کہ ایک جنگ ہو رہی ہے اور تمام عرب اور تمام لوگوں کو اس چیز کاروبار کو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ. بالکل کاروبار کو دیکھ رہے ہیں, وہ اپنا پیسہ اور اپنی صرف اور صرف دولت بنانا چاہتے ہیں. وہ نہیں جانتے یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ ہر کوئی جو ہے وہ صرف اپنے مفاد کے لیے جو ہے نا وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. کوئی بچہ مر رہا ہے, کوئی عورت مر رہی ہے, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا. آپ دیکھیں کہ اگر مسلمان کوئی ایسی حرکت کرے تو یہ لوگ دہشت گرد کہتے ہیں اسے, ایسے ہی ہے نا. تو اب جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں کیا یہ دہشت گرد نہیں ہے؟ نیو یارک میں 9/11 پہ ایک ان کی بلڈنگ گری اینڈ دیٹ واز ڈیوسٹیٹنگ. اٹ واز یہاں بلڈنگس پہ بلڈنگس گر رہی ہیں, یہاں بچوں پہ بچے فوت ہو رہے ہیں. نو بڈی سیئنگ اینی تھنگ. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, بچے شہید ہو رہے ہیں. اور کتنے تعداد میں گنتی تو جو بتا رہے فگر 150 کے, لیکن وہ ایگزیکٹ فگر نہیں, زیادہ ہی اس سے شہید ہو چکے ہیں. بالکل اس وقت آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کی جا رہی ہے. جو کاروائیاں اسرائیل کر رہا ہے وہی دہشت گردی ہے, جبکہ یورپی یونین اس کو نہیں کہہ رہا. اگر ہم کشمیر میں وہ بہنوں پر ظلم ہوتا ہے اور وہاں جا کے اپنی آواز بلند کرتے ہیں یا جاتے ہیں عملی طور پہ کام کرنے کے لیے, تو یہ اس کو کہتے ہیں دہشت گرد ہیں. یعنی کہ اگر ہم کہنا کہ جہاد کرنا پڑے گا تو یہ جہاد کو دہشت گردی کہتے ہیں. حالانکہ ایسے موقع پہ جہاد بنتا نہیں ہے. بنتا ہے, کیوں نہیں بنتا؟ ہمارے پاس وہ رائٹ ہے کہ ہمارے پر کوئی ظلم کرے تو ہم اپنے لیے آواز اٹھائیں, ہم لوگ ڈیفینڈ کریں, ہم لوگ فائٹ بیک کریں. اور یہ بہت شرمندگی کی بات ہے ابھی کہ ہم کچھ کر نہیں رہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, شرمندگی کی بات ہے. اور دوسری طرف سے میڈیا کو بھی دبانے کی کوشش کی گئی ہے. ایک بلڈنگ آپ نے دیکھا نیریٹو چینج کر دیا گیا ہے بالکل. ان کو میڈیا جو ہے وہ اسپیشلی جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ تو بالکل ہی پروپیگنڈا بدل رہا ہے اپنا. وہ ہماری بہنیں, ان کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سڑکوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے. اس میں تمام لوگ جو ہے نا, اسلامی کنٹری بھی اور یورپین کنٹری بھی خاموش ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گی؟ اس پہ میں یہ کہوں گی کہ پہلی بات تو یہ جو اسلامی کنٹری خاموش ہے نا وہ ایک ہپوکریٹ ہے, اور وہ اسلامی کنٹری ہے ہی نہیں. جی, یہ موقع نہیں ہے خاموشی کا. جی, یہ بالکل بھی موقع نہیں ہے خاموشی کا. اور اسی لیے یہ آج پروٹیسٹ آیا تاکہ زیادہ لوگوں کو اویئرنیس کر سکیں کہ صرف سڑک پہ نہیں نکلنا, فون پہ پوسٹ کرو تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ کیا ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ لوگوں کو بتاؤ کہ کیا ہو رہا ہے. یہاں پہ جو لوگ گاڑیوں میں آ رہے ہیں ان کو پتہ چلے گا کہ بہت ہی بڑی چیز ہو رہی ہے. آپ دیکھیں 9/11 جب ہوا تھا ایک بلڈنگ گری تھی, اور آج کتنی بلڈنگیں وہاں پہ گر چکی, کتنے گھر گر چکے ہیں. ان ملبے کے نیچے بچے چھوٹے معصوم, آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹویٹر پہ بھی آپ نے دیکھی ویڈیوز. یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ ایک یورپین ایجنڈا ہے, کیونکہ یہ اپنی ایک ڈیتھ کو بہت ایگزیجریٹ کرتے ہیں, لیکن ہماری ڈیتھ کے اتنے نمبرز ہیں کہ یہ امیجن ہی نہیں کر سکتے. آپ کو نہیں لگتا کہ مسلمانوں کے خلاف یہ ایک ایکشن ایسا تیار کیا گیا پری پلان یہود کی جانب سے کہ آج اگر فلسطین کی باری ہے تو کل ہو سکتا ہے کہ یہ سعودیہ کی باری ہو, پھر اسے ہم بھی ہیں. یہ بالکل امپاسبل نہیں ہے, کیونکہ سعودی عربیہ نے تو ابھی تو کچھ نہیں بولا. اور دوسرا یہ کہ آپ افغانستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, ایران عراق میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اگر ابھی پیلسٹین کو آزادی نہیں ملے گی تو ہمارے سارے ملک سیف نہیں ہیں, مسلمان سیف ہی نہیں ہیں. 48 کے بعد اسرائیل وچ از اے ٹیررسٹ نیشن نہ صرف اپارٹھیڈ کا استعمال کیا ہے بلکہ ہمارے فلسطین بھائیوں کو کافی سالوں سے یہ مطلب کہ سسٹمیٹکلی ٹارگیٹ کر رہے ہیں. ان کے اسکولز, ان کے ہاسپٹلز, ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز, ان کے رائٹ ٹو لیو کو یہ کانسٹنٹلی ٹارگیٹ کی جا رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم سارے ادھر جمع ہیں ٹو کنڈیم دی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز آف زائنسٹ اسرائیل. And we stand together with the women, the children, the men that are being murdered and oppressed, that are being dispossessed of their homes. اور ہم ان کے ساتھ ہیں. اور فری پیلسٹائن, فری شیخ جارہ. کہ جب ایسے موقع ہوتے ہیں, جب ظلم حد سے بڑھ جائے اور ہمارے مسلمان بہن بھائی جو شہید کیے جا رہے ہیں اور ایک ظالمانہ نظام کے خلاف کارروائی کرنے کے اس وقت مسلمانوں پر, جتنے بھی مسلم ممالک ہیں, ان پر جہاد فرض نہیں بن جاتا؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان پہ جہاد فرض بن جاتا ہے, لیکن ہمیں چاہیے کہ سارے مسلم ممالک اکٹھے ہو جائیں اسرائیل کے خلاف اور جتنا ہو سکتا ہے فلسطین کا ساتھ دیں. وہ دہشت گرد جو اس وقت ظلم کر رہے ہیں ہمارے فلسطینی مظلوم ان بہن بھائیوں پر نہتے, جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے, ایک چھوٹی چھوٹی کنکریاں ان کے پاس ہیں, اور میرا خیال ہے ان کی وہ کنکریاں ان میزائلوں سے اچھے ہیں جو مسلم کنٹری چھپا کے رکھے ہوئے ہیں.
تو آپ نہیں سمجھتی اس وقت تمام مسلم ممالک کو ان کا ساتھ دینا چاہیے؟ میں اپنی طور پر یہی کہوں گی کہ ہم مسلمان کمیونٹی سب سے مضبوط ترین قوم ہے اس دنیا کی، کیونکہ ہمارے پاس طاقت ہے خدا کی، رسول خدا کی، علی مرتضیٰ شیر خدا کی۔ اگر ہم مضبوط ہو جائیں تو فلسطین جو بیچارے نہتے ہیں، خالی ہاتھ ہیں، ان کے پاس رسپانس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور وہاں سے بم دھماکے اور ادھر سے معمولی پتھر، بے شک یہ ابابیل کے پتھروں کی طرح کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر ہم مضبوط ہو جائیں تو ہم اس وقت فلسطینیوں کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں۔ ہماری حکومت اگر قدم اٹھائے تو ہم تمام مسلمانان امہ کو ایک جگہ اکٹھا کریں تو ممکن ہے کہ مسلمان فلسطینیوں کو بچایا جا سکے۔ پیلسٹینیز کو چھوڑ دیں، ان پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، اور جلدی سے جلدی یہاں سے نکل جائیں۔ اصل میں آج ہم اس پروٹیسٹ کی مین ریزن ہے کہ ہم بتانے آئے ہیں لوگوں کو کہ ہم پیلسٹائن کے ساتھ ہیں۔ جو بھی اسرائیل ایولنس اور کرولنس کر رہے ہیں ہمیں وہ سٹاپ کرنی ہے، بیکاز ہمیں اپنی وائسز جو ریز کرنی ہے اور یہ پروٹیسٹ کرنے ہیں، اور ہم نے پوسٹ لگانی ہے ڈفرینٹ سوشل میڈیا ایپس پہ، کیونکہ وہ بہت امپیکٹ کرتی ہیں۔ فلسطینی بہنوں کی، ان بچوں کی، ان بزرگوں کی جو شہید کیے جا رہے ہیں، ان کی آواز بن کر آئی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ کہ فلسطین میں اسرائیل نے ظالمانہ کارروائیوں کی ایک تاریخ رقم کر دی ہے، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ ہم جو کر رہے ہیں، ہم لوگ سب اسٹوڈنٹ ہیں، یہ ہم ایک عام لوکل پاپولیشن ہے، ہم لوگ سوشل میڈیا پر اور اس طرح سے اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں، کیونکہ اسرائیل بہت بزدل ہے، وہ ڈر رہے ہیں، وہ بام پھینک رہے ہیں کسی نیوز ایجنسیز پہ، ان کی بلڈنگس پہ، کیونکہ وہ ڈر رہے ہیں، وہ بتا دیا انہوں نے کہ بزدل ہیں، اور ہم یہ کنٹینیو کریں گے، اور میرے خیال میں اس سے فرق پڑ رہا ہے۔ ہم اپنی گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی ایکشن لیں، وہ بھی ایک اوپنلی سپورٹ دیں، جہاں جس طرح سے ہو سکے ان کی مدد کریں۔ اس طرح سے ہم ایک جو لوکل پاپولیشن ہے ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں، گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے وہ بھی کرے، تاکہ ایک فرنٹ لائن پہ کھڑے ہو کے ہم سب ان کی مدد کر سکیں۔ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت فلسطینیوں پر وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بوڑھے، نوجوان، ان پر ظلم ستم کیا جا رہا ہے، اور اسرائیل اپنا دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہا ہے، اس پہ آپ کیا کرنا چاہیں گی؟ یہی کہ ان میں کوئی انسانیت نہیں بچی۔ جو بھی مذہب ہو، جو بھی ملک ہو، کبھی بھی مرڈر از ناٹ دی آنسر۔ جتنا مرضی آپ کے آپس میں دشمنی ہو، بچے کبھی بھی اس کا ٹارگٹ نہیں بنتے، انوسینٹ بچے کبھی بھی اس کا ٹارگٹ نہیں بنتے۔ ایون ہمارے دین میں یہ ہے کہ درختوں کو نہ کاٹو، عورتوں کو نہ مارو، بچوں کو نہ مارو، تو یہ ان کی اوقات نہیں ہے اب رہی کوئی۔ آپ یہ دیکھیں، نہیں ہے ان میں بالکل کوئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہماری جتنی بھی اسلامی کنٹریز ہے اس وقت خاموشی اختیار کی ہوئی ہے انہوں نے، تو اس وقت نہیں ہے کہ صرف ایک میسیج کرنے کی بجائے عملی طور پہ کام کریں۔ یہی تو بات ہے۔ ابھی اتنا نقصان ہو گیا، لوگ کہتے ہیں اٹس نیور ٹو لیٹ، بٹ اتنا نقصان ہو گیا کہ جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے، اور یہ ٹائم نہیں ہے خاموشی کا، کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمیں جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم جا کے نا سب کی بینڈ بجا دیں۔ درندگی کے ساتھ جو اس وقت اسرائیل وہاں پہ کر رہا ہے، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ صاف صاف ٹیررزم ہے، صاف صاف اسلام کے خلاف، اینڈ اٹس ایبسولوٹ جینوسائڈ اینڈ اٹس ریشل انیکوالٹی، اینڈ پیپل شوڈ ریئلی اسٹارٹ ریزنگ دیئر کنسرنز، بیکاز سوشل میڈیا ہر طرف سے سینسرشپ ہو رہی ہے، ہر طرف سے ساری آوازیں دبائی جا رہی ہیں کہ ہم لوگ نہ بولیں اس کے خلاف، اینڈ ایز مسلمس اینڈ ایز ہیومن بینگز وی شوڈ ریئلی اسپیک اپ، اینڈ وی شوڈ ریئلی ٹرائی اینڈ ڈو سم تھنگ، اینڈ ناٹ جسٹ اسٹینڈ ہیئر اینڈ ڈو سم تھنگ بٹ ایکچولی میک این ایفرٹ۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو سب کو مل کے اکٹھے ایک چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جیسے اب عمران خان کل گیا تھا سعودیہ، اور انہوں نے فیصلہ لیا ہے کہ ہم سب کریں گے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہے، ابھی تک صرف بات ہی ہو رہی ہے، اور کافی دیر سے صرف بات ہی ہو رہی ہے۔ اب اتنا ٹائم ہو گیا، اتنے لوگوں کی ڈیتھس ہو رہی ہیں، تو اب کچھ تو ہونا چاہیے۔ یہ کہ ہم باتیں کریں باتوں میں، یعنی کہ 150، 200، 300، اور یہ انسان ہے، کوئی ایسا تو نہیں کہ کوئی جانور ذبح ہو رہے ہیں، انسانوں کو وہ ذبح اس طریقے سے کریں جانوروں کی طرح، تو ابھی تک ہم مشورہ ہی کر رہے ہیں۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ عملی اقدامات جلدی کرنے چاہیے؟ مجھے لگتا ہے کہ ایکشن ہمارا بہت ہی لیٹ ہو رہا ہے، صرف الفاظ نکل رہے ہیں، کوئی ایکشن لیا نہیں جا رہا، تو وہ جلدی ہونا چاہیے، اور اسی لیے ہم لوگ آج سب نکلے ہیں پروٹیسٹ، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ کوئی جلدی لیا جائے فیصلہ۔ جو اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے اس وقت، جو دہشت گردانہ انداز میں وہاں پر ہمارے جو بہن بھائیوں کو شہید کر رہا ہے، ان اسرائیلیوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بالکل غلط چیز ہے۔ اگر یہی چیز سیم اگر ان کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، ان کی کنٹری کے اوپر ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان اسلامک ملک مل کے کر رہے ہوتے، تو ان کو کیسا لگتا ہے اب ان کے لوگ اس طرح مر رہے ہوتے؟ ان کو ترس نہیں آتا جس طرح فلسطین میں لوگ بچے مر رہے ہیں، اور زیادہ تر میجورٹی بچوں کی ہے جو شہید ہو رہے ہیں، جو مر رہے ہیں۔ آج وقت ہے آگے بڑھ کر اپنے فلسطینی ان مظلوموں کی آواز بننے کا، ان کا ساتھ دینے کا، عملی طور پر کچھ کرنے کا آج وقت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔